اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی کے سلسلہ میں دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم ایک بہت ہی نہایت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے صحت کے آداب۔ آج کل کے دور میں صحت کے بہت سے مسائل، پرابلمس کا لوگوں کو سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو وہ سنہرے اصول بتائیں گے، وہ دنیائی حکمت کے سب سے بڑے شہنشاہ، سرور کائنات، سرور دل براں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے گوشوں سے ہم بات کریں گے، تاکہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکیں۔ صحت کے آداب میں ہم جو گفتگو کریں گے کہ صحت اللہ کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ ناظرین دیکھیں، جو جسمانی طور پر صحت مند ہوگا وہ بڑے ہی ایکٹیو اور چست طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اس کی عبادت کرے گا، لیکن جو خود ہی بیمار ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ عقل و دماغ کی نشو و نما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزمحل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی کو جسم ناتواں کے لیے وبال ہی بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کی جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہیں اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے اس نے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو، زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم و غصہ، رنج و فکر، جلن اور بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا راستہ پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل ودلع الدین وعلیہ الرجال۔ الہی میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے، الادب المفرد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبیلہ باہلا کی ایک خاتون حضرت مجیبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر ایک سال بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا میں قبیلہ باہلا کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تو تمہاری شکل و صورت اور حالت اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خام خواہ اپنے کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر سال محرم مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، اور ایسا ہی ہر سال کرو۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغا بھی کر دیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ سخت کوشی، جفا کوشی، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاری ہے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر
بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی، اس کی یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت ہی کم ہوگی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی تعداد میں تم ہوگے، البتہ سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے۔ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا۔ قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش نہیں۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں، اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفاکش، سخت جان بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستی، پانی بھر کر لاتی، کپڑے دھوتی، سینے پرونے کا کام کرتی اور سخت مشقت کی زندگی گزارتی، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظام بھی سنبھال لیتی۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجہ پن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام اور سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔
صبح اٹھ کر اللہ کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلیے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا عشاء کے بعد وہی شخص جا سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اپنی جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے راروی اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آنکھوں کا زنا بد نگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ کسی حکیم و دانا نے کہا ہے کہ مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ پھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے۔ نمبر 2، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے، اور نمبر 3، اور اس کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے بچیے۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ مسند بازار، کنز الاعمال۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے ہی پر کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک وارد ہوئی ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا ہے، معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ بہقی میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ کام خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے، مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلب سے پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زود ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی نہ کھاتے بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ سبحان اللہ۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دستی، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے
برابر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، وہ منافقت کی ایک کیفیت پر مرا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے، یعنی کہ معدے سے دانتوں کا کام نہ لیں، بلکہ دانتوں کا کام دانتوں سے لیں اور معدے کو معدے کا کام کرنے دیجیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے۔ خوشی اور غمی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدہ پر برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیے، اور نہ حد سے بڑی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر کہہ کے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرہ بھی بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام کے ساتھ کیجیے۔ ام منظر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تلاول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، وہ بھی فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، اور ساتھ مولا علی شیر خدا بھی۔ ام منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے جو اور چقندر لے کر پکائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ بار بار اس سے فرماتے جاتے، کھائیے اور کھائیے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسرار سے باز آتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ کیلولا فرماتے، اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ڈیوٹی ایسی ہوتی کہ ایسا بندہ کر نہیں سکتا۔ اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت کام یا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، تغد تمد تعیش تمش، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھم روشنی میں نہ پڑیے، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے، اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں اور سبزہ زار میں سیر و تفریح کیجیے، سبزہ دیکھنے سے آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، آنکھوں کو بد نگاہی سے بھی بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت اور صفائی کا بھی اہتمام کریں، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوا کی بھی حفاظت کا خیال رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہم بالوں کے جھڑنے کی بہت بڑی پریشانی میں ہے کہ ہمارے بال جھڑ رہے ہیں۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان علی شان، ایسے ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سرما بالوں کو بھی اگاتا ہے، سرمے کا اتنا فائدہ ہے۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے، دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پان تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے، کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیجیے۔
دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ یہ بخاری اور نسائی میں احادیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ ابو داؤد میں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ ان لوگوں کو محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں، سورہ توبہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے اور ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندہ ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور اور نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے، اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا بہت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے باغات میں سے بہت ہی خوبصورت کلیاں اور پھول چنیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزر سکے اور ہم اس قابل ہو سکیں، ایک تو ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور دوسری ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری میں بھی ہمارے جسم کو قوت اور طاقت ملے گی تاکہ ہم عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ پر صفائی اور پاکیزگی کے ہی فرمانات ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، ہم کوشش کریں کہ آج ہم نے جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے باتیں سنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہت ہی پاک اور صاف رکھیں تاکہ ہماری زندگی خوش و خرم گزرے اور ہمیں آخرت کی تیاری کا بھی موقع ملے، کیونکہ اصل اور ابدی زندگی تو وہی ہے۔ اور یہ سب کرنے سے ہمیں ایک اور سب سے بڑی بات حاصل ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہیں ان پر عمل کریں گے تو ہماری اس سے عاقبت بھی بہتر ہوگی۔ یہ سلسلہ گفتگو ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم لباس کے آداب کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، تو اس لیے اب ہمیں اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں تاکہ آپ کا بھی نیکی میں حصہ
ادا ہوتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔